آگ اور خون۔ علاؤالدین محمد خوارزم شاہ نے پہلی شکست کے بعد شمال مغرب کا رخ کیا اور سیحوں کے کنارے پر پڑاؤ ڈال کر جنوب کے شہروں سے افواج کی آمد کا انتظار کرنے لگا۔ قوقند کی فتح کے بعد چنگیز خان نے دریائے سیحوں کے ساتھ ساتھ شمال مغرب کا رخ کرنے کے بجائے اپنی افواج کا بڑا حصہ جنوب کی طرف منتقل کر دیا اور اس محاذ سے خوارزم شاہ کی توجہ ہٹانے کے لیے اپنے دو بیٹوں کو شمال میں اترار کی طرف روانہ کر دیا۔ خوارزم شاہ اپنے خیال کے مطابق چنگیز خان کے بیٹوں کو دریائے سیحون کے کنارے ایک فیصلہ کن شکست دینے کے لیے زبردست تیاریاں کر رہا تھا، لیکن اچانک اسے یہ خبر ملی کہ چنگیز خان کی فوج جنوب مشرق سے دریائے سیحون کے ساتھ ساتھ سمرقند اور بخارا کا رخ کر رہی ہے۔ محمد شاہ کو ایک طرف اپنی سلطنت کے دو مضبوط ترین قلعوں کے چھن جانے کا خدشہ پیدا ہوا اور دوسری طرف یہ فکر دامنگیر ہوئی کہ اگر تاتاری ان دو شہروں پر قابض ہو گئے تو وہ دریائے جیحون کے کنارے جھیل اورال تک اس کے باقی تمام مورچوں پر آسانی سے قابض ہو جائیں گے اور جنوب میں اس کی رسد و کمک کے تمام راستے کٹ جائیں گے۔ محمد شاہ نے اس موقع پر بھی اپنے کہنا مشق فوجی سرداروں کا مشورہ قبول نہ کیا اور کسی ایک میدان میں اپنی پوری فوجی قوت کے ساتھ تاتاریوں کا مقابلہ کرنے کے بجائے اپنی فوج کا بیشتر حصہ مختلف شہروں کی حفاظت کے لیے بھیج دیا۔ 40,000 سپاہیوں کو دریائے سیحون کے کنارے شہروں کی حفاظت کے لیے چھوڑ کر اس نے بخارا کا رخ کیا اور 30,000 سپاہی وہاں متعین کر کے باقی فوج کے ساتھ سمرقند جا پہنچا۔ اس دوران میں شمال میں چنگیز خان کا ایک بیٹا دریائے سیحون عبور کر کے اترار پر حملہ کر چکا تھا۔ شہر کا گورنر آخری دم تک لڑتا رہا اور جب تاتاری قلعے کے دروازے توڑ کر اس کی بچی کچی فوج تحت کر چکے تھے تو بھی وہ تنہا ایک برج پر چڑھ کر تیر برسا رہا تھا۔ تیر ختم ہو گئے تو وہ اینٹیں برساتا رہا۔ اسے زندہ گرفتار کر کے چنگیز خان کے پاس بھیجا گیا۔ چنگیز خان نے اس کے کانوں اور آنکھوں میں پگھلی ہوئی چاندی ڈلوا کر ہلاک کر ڈالا۔ چنگیز خان کے دوسرے بیٹے نے تاشقند پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد تاتاری افواج مختلف حصوں میں تقسیم ہو کر دریائے سیحون کے کنارے اور کئی چھوٹے چھوٹے شہروں پر قبضہ کر لیا۔ چنگیز خان اپنے بیٹے تولائی کے ہمراہ راستے کی بستیوں اور شہروں کو خون اور آگ کا پیغام دیتا ہوا بخارا کی طرف بڑھا۔ خوارزم شاہ کو سمرقند میں اس کی پیش قدمی کی اطلاع ملی۔ فوج کے سرداروں کی اس مرتبہ بھی یہی رائے تھی کہ چنگیز خان کے ساتھ ایک فیصلہ کن جنگ لڑی جائے، لیکن خوارزم شاہ نے بخارا کی فیصل کو ناقابل تسخیر سمجھ کر اس مرتبہ بھی ان کی رائے ٹھکرا دی اور شہر کی حفاظت کے لیے مزید سپاہی بھیج دیے اور جنوب کے شہروں کی افواج کو سمرقند بھیجنے کا حکم دیا۔ خوارزم شاہ کو یہ توقع تھی کہ بخارا کے تقسیر میں تاتاریوں کو کئی مہینے لگ جائیں گے اور اس دوران میں وہ سلطنت میں اپنی افواج کا بکھرا ہوا شیرازہ منظم کر سکے گا۔ چنگیز خان نے چند دن کے محاصرے کے بعد محسوس کیا کہ شہر کو فتح کرنا آسان نہیں۔ گزشتہ فتوحات میں وہ اسلحہ سازی کے بہت سے ماہرین کو گرفتار کر چکا تھا اور ان میں سے بعض اس کی ملازمت اختیار کر چکے تھے۔ ایک شخص کے مشورے پر چنگیز خان نے فوج کو شہر پر آگ لگانے والے تیر پھینکنے کا حکم دیا۔ آتشی تیروں سے شہر کے ایک محلے میں آگ لگ گئی اور اس سے تمام آبادی میں سراسیمگی پھیل گئی۔ ترک افواج نے مجبوراً شہر سے باہر نکل کر مقابلہ کیا، لیکن انہیں شکست ہوئی اور تاتاریوں نے انہیں چاروں طرف سے گھیر کر تہہ تیغ کر ڈالا۔ فوج کی مدد سے محروم ہو جانے کے بعد اکابرین شہر نے چنگیز خان کے پاس صلح کے لیے ایک وفد بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ شہر کی ایک ہردل عزیز شخصیت امام زادہ رکن الدین اس فیصلے کے حق میں نہ تھا۔ اس نے معززین شہر کے سامنے پرجوش تقریر کرتے ہوئے کہا، ہم کم از کم 6 ماہ تک شہر کی حفاظت کر سکتے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ موجودہ حالات میں سمرقند کی افواج شہر میں داخل ہوں گی تو وہ تمہارے ساتھ وہی سلوک کریں گی جو انہوں نے اترار اور تاشقند والوں کے ساتھ کیا تھا۔ لیکن امام زادہ رکن الدین کی آواز صدابت سہرا ثابت ہوئی۔ اکابرین شہر کے وفد نے چنگیز خان سے ملاقات کے بعد اہل شہر کو یہ خوشخبری سنائی کہ تمہاری جانیں، تمہاری جائیدادیں اور تمہاری عزت محفوظ ہے۔ شہر کا نیا حاکم بھی مسلمان ہوگا۔ شہر کے دروازے کھل گئے۔ رکن الدین نے درست کہا تھا۔ اہل بخارا وحشت اور بربریت کا طوفان اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ درسگاہیں جہاں قرآن پڑھا جاتا تھا
تاتاریوں کے گھوڑوں کے لیے استبلوں کا کام دے رہی تھیں۔ چنگیز خان بخارا کی عظیم الشان مسجد کی سیڑھیوں کے سامنے پہنچ کر گھوڑے سے اترا۔ یہ تمہارے بادشاہ کا گھر ہے؟ اس نے ایک شخص سے سوال کیا۔ نہیں، یہ خدا کا گھر ہے۔ چنگیز خان مسجد کے اندر داخل ہوا اور اس نے حاضرین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میری افواج تھکی ہوئی ہیں، انہیں خوراک اور آرام کی ضرورت ہے۔ ان کے لیے اپنے اپنے گھروں کے دروازے کھول دو اور اس قسم کی کشادہ عمارتیں میرے گھوڑوں کے لیے خالی کر دو۔ ان کے لیے چارہ مہیا کرو۔ یاد رکھو تم خدا کے قہر سے ڈرتے ہو اور میں تمہارے لیے خدا کا قہر بن کر آیا ہوں۔ چنگیز خان نے ایک مترجم کو اپنا مفہوم بیان کرنے کے لیے کہا اور مسجد سے باہر نکل آیا۔ یہ تمہید تھی۔ اس کے بعد اہل بخارا نے جو کچھ دیکھا وہ ان کی توقع سے کہیں زیادہ تھا۔ رات کے وقت مردوں کو اپنے گھروں میں گھسنے کی اجازت نہ تھی اور وہ گلیوں، چوراہوں اور سڑکوں پر کھڑے اپنے مکانوں کے اندر تاتاریوں کے وحشیانہ قہقہے اور عورتوں کی جگردوز چیخیں سن رہے تھے۔ اگر کسی کی غیرت جوش مارتی اور وہ اپنے گھر میں گھسنے کی کوشش کرتا تو تاتاری پہرے داروں کی تلواریں اسے خاک و خون میں لٹا دیتی۔ عمرہ کے محلات پر تاتاریوں کا پہرا اس سے کہیں زیادہ سخت تھا۔ انہیں طرح طرح کی جسمانی اذیتیں دینے کے بعد ان کے خفیہ خزانوں کا پتہ لگایا جاتا، اور جب وہ ایک خزانے کا پتہ دیتے انہیں یہ کہا جاتا کہ تم نے اور بھی بہت کچھ چھپا رکھا ہے۔ وہ سب کچھ دے بیٹھتے، لیکن تاتاری مرتے دم تک ان کا پیچھا نہ چھوڑتے۔ بخارا کے باشندوں کے ہاتھ میں بیلچے دے کر عمرہ کے مکانات کی بنیادیں کھدوائی گئیں، اور جب تاتاریوں کو یقین ہو گیا کہ اب بخارا میں کوئی کارآمد چیز باقی نہیں رہی تو وہ شہر کے تمام باشندوں کو ہانک کر ایک کھلے میدان میں لے آئے۔ اب کسی کو غلط فہمی نہ تھی کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ہر طرف عورتوں اور بچوں کی جگردوز چیخیں سنائی دے رہی تھیں۔ مردوں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ چیختی چلاتی عورتیں زبردستی کھینچ کھینچ کر مردوں سے علیحدہ کی گئیں۔ بےکس نگاہیں آسمان کی طرف اٹھ رہی تھیں۔ ان کی آزادی چھین چکی تھی اور شہر میں ان کے مکانات میں آگ کے شعلے بلند ہو رہے تھے، اور اب ان کی عورتیں بھی ان سے چھینی جا رہی تھیں۔ وہ پردہ نشین عورتیں جنہیں آج تک چشم فلک نے بھی نہیں دیکھا تھا۔ تاتاری ان کے بچوں اور ان کے شہروں کے سامنے ان کی عصمت دری کر رہے تھے۔ مردوں کے سامنے تاتاری سواروں کے نیزوں کی دیوار کھڑی تھی اور ان کے ہتھیار چھینے جا چکے تھے۔ امام زادہ رکن الدین چلایا، بزدلوں کیا دیکھتے ہو؟ چاروں طرف اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی اور اہل بخارا تاتاریوں پر ٹوٹ پڑے۔ خالی ہاتھوں سے تلواروں کا مقابلہ شروع ہوا، لیکن چند لمحات میں کئی آدمی تاتاریوں سے گتھم گتھا ہو کر ان کے نیزے، تلواریں اور خنجر چھین چکے تھے۔ عورتوں کی عصمت دری کرنے والوں میں سے اکثر کی تلواریں سنبھالنے اور گھوڑوں پر سوار ہونے کا موقع نہ ملا، لیکن تاتاریوں کی پیشتر فوج گھوڑوں پر چوکس تھی۔ انہوں نے چند حملوں میں لاشوں کے انبار لگا دیے، تاہم 2000 تاتاری مارے گئے۔ تاتاریوں نے غضبناک ہو کر چند گھنٹوں کے قتل عام کے بعد میدان صاف کر دیا۔ صرف چند عورتیں بچیں، ان کے ہاتھوں میں رسیاں باندھ کر گھوڑوں کی زینوں کے ساتھ منسلک کیا گیا اور تاتاریوں نے سمرقند کی طرف کوچ کر دیا۔ گھوڑوں کے ساتھ بندھی ہوئی عورتیں زیادہ دور تک ان کی تیز رفتاری کا ساتھ نہ دے سکیں۔ جب قیدی عورتیں دم توڑ کر گر پڑیں، تاتاری سوار خنجر کے ساتھ ان کی رسیاں کاٹ دیتے۔ چنگیز خان کو بخارا کی فتح کی خوشی سے زیادہ اپنے 2000 آدمیوں کی موت کا افسوس تھا۔ سمرقند دفاعی انتظامات کے لحاظ سے خوارزم شاہ کا مضبوط ترین شہر تھا۔ شہر کی حفاظت کے لیے 1,10,000 سپاہی موجود تھے، لیکن بخارا کی فتح کی غیر موثقہ خبر سے سلطان کی رہی صحیح خود اعتمادی جاتی رہی اور وہ چند سرداروں کو شہر کی قیادت سونپ کر بلخ کی طرف نکل گیا۔ فوج کو جن دو بڑی شخصیتوں سے صحیح رہنمائی کی توقع تھی وہ سمرقند میں موجود تھیں۔ سلطان کا نوجوان بیٹا جسے شیر خوارزم کہا جاتا تھا، سلطنت کے شمال مغربی علاقوں میں افواج تیار کر رہا تھا۔ اس نے ایلچی بھیج کر اپنے ضدی باپ سے سمرقند آنے کی اجازت مانگی، لیکن سلطان کی طرف سے یہ جواب ملا، تم مجھ سے زیادہ تجربے کار نہیں، جب ضرورت ہوگی تمہیں بلا لیا جائے گا۔ دوسرا تیمور ملک تھا، جس نے خوقند کے معرکوں میں سارے ترکستان کو اپنا گرویدہ بنا لیا تھا۔
اس کے متعلق سمرقند کے ہر بچے اور بوڑھے کی رائے یہ تھی کہ وہ 1,10,000 سپاہیوں کے ساتھ تاتاریوں کو ہر میدان میں شکست دے سکتا ہے، لیکن سلطان نے سمرقند پہنچتے ہی اسے بلخ کے آس پاس جنگجو قبائل کو منظم کرنے کے لیے بھیج دیا تھا۔ جب خوارزم شاہ بھی سمرقند سے نکل گیا تو تمام لشکر میں مایوسی پھیل گئی۔ فوج کے باقی سردار ذاتی رقابتوں کے باعث پہلے ہی مختلف ٹولیوں میں بٹے ہوئے تھے۔ کوئی با اثر شخصیت سر پر نہ ہونے کی وجہ سے یہ اختلاف اور بڑھ گیا۔ محاصرے کے دوران میں چنگیز خان کے بیٹے جو دریائے سیہون کے کنارے بہت سے شہر فتح کر چکے تھے، قیدیوں کی ایک بہت بڑی تعداد کے ساتھ اپنے باپ سے آ ملے۔ سمرقند کی فصیل بہت مضبوط تھی۔ 12 آہنی دروازے جن کی حفاظت کے لیے برجوں پر تیر اندازوں کا پہرا تھا ناقابل تسخیر تھے۔ چنگیز خان نے قیدیوں کو فصیل کے ارد گرد مورچے کھودنے کے کام پر لگا دیا اور طویل محاصرے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ شہر کے محافظ فوج کو یہ احساس ہونے لگا کہ 1-2 ماہ تک تاتاری آس پاس کے علاقے میں اس قدر مضبوطی سے پاؤں جما لیں گے کہ باہر سے کوئی فوج اہل شہر کی مدد کے لیے بھیجی بھی گئی تو اس کے لیے شہر تک پہنچنا ناممکن ہوگا۔ مورچے تعمیر کرنے کے لیے تاتاری آس پاس کی بستیوں سے قیدیوں کی نئی نئی ٹولیاں لا رہے تھے۔ ان حالات کے پیش نظر فوج کے سرداروں نے شہر سے باہر نکل کر لڑنے کا فیصلہ کیا۔ ترک نہایت بہادری سے لڑے، لیکن عین اس وقت جبکہ تاتاریوں کے پاؤں اکھڑ رہے تھے، چند سردار جنہوں نے پہلے ہی چنگیز خان کے ساتھ ساز باز کر رکھی تھی 30,000 فوج کے ساتھ اس سے جا ملے۔ فتح کے بعد چنگیز خان نے پہلے دن ان کی آؤ بھگت کی، انہیں پہننے کے لیے تاتاری سپاہیوں کا لباس دیا، لیکن شہر میں قتل عام سے فارغ ہو کر ان 30,000 غداروں کو ان کے سرداروں سمیت رات کے وقت نیند کی حالت میں موت کے گھاٹ اتار دیا۔ چنگیز خان دشمن کے غداروں سے کام لینے کا قائل تھا، لیکن انہیں زندہ رکھنے کا قائل نہ تھا۔ سمرقند کی فتح کے بعد چنگیز خان نے اپنے بہترین سواروں کو خوارزم شاہ کے تعاقب میں بھیج دیا۔ چنگیز خان کا خیال تھا کہ اگر خوارزم شاہ کو مہلت ملی تو وہ چند دنوں میں ایک اور لشکر تیار کر لے گا، اس لیے اس نے تعاقب کرنے والی افواج کے سرداروں کو حکم دیا کہ وہ ہر قیمت پر خوارزم شاہ کا سراغ لگائے اور جس شہر میں وہ موجود ہو اس کا محاصرہ کر لیں، باقی شہروں اور بستیوں سے کترا کر گزرتے جائیں۔ خوارزم شاہ کو بھی یہ پتہ چل گیا کہ تاتاری اب اس کی سلطنت کے شہروں کو فتح کرنے کا ارادہ ملتوی کر کے اسے پکڑنا چاہتے ہیں۔ خوارزم شاہ مختلف شہروں سے گزرتا ہوا نیشاپور پہنچا۔ تاتاری راستے کے شہروں کو چھوڑتے ہوئے وہاں تک جا پہنچے تو خوارزم شاہ نے ہمدان کا رخ کیا، لیکن تاتاری سائے کی طرح اس کے پیچھے تھے۔ ایک مقام پر انہوں نے اسے آ لیا اور خوارزم شاہ کے ساتھیوں میں سے چند ایک کے سوا باقی تمام تحقیق کر دیے گئے۔ خوارزم شاہ خود تیروں سے زخمی ہو کر بھاگا۔ اب دنیا میں اس کے لیے سب سے بڑا مسئلہ اپنی جان بچانا تھا۔ اس کے ساتھی اس سے تنگ آ چکے تھے۔ اس نے چاروں طرف سے مایوس ہو کر بحر خیزر کے کنارے ڈیرا ڈال دیا اور تمام قبائل کے سرداروں کی طرف ہر کارے دوڑا دیے، لیکن اس کی مدد کے لیے کوئی نہ پہنچا۔ خوارزم شاہ کو اب دنیا میں کسی پر اعتماد نہ تھا۔ تاتاریوں کی طرح اسے اپنے سپاہیوں سے بھی ہر وقت اپنی جان کا خطرہ رہتا تھا۔ وہ اپنے لیے کئی خیمے نصب کرواتا، لیکن 1-2 غلاموں کے سوا کسی کو یہ خبر نہ ہوتی کہ وہ آج رات کہاں سویا ہے۔ ایک رات وہ اپنے کشادہ خیمے سے نکل کر ایک چھوٹے سے خیمے میں جا کر سو گیا۔ صبح کے وقت دوسرا خیمہ تیروں سے چھلنی تھا۔ ایک شام وہ سمندر کے کنارے کھڑا تھا کہ اسے فاصلے پر گرد اڑتی ہوئی دکھائی دی۔ اسے شک گزرا کہ تاتاری آ رہے ہیں، لیکن ایک سپاہی نے آ کر خبر دی کہ یہ مسلمانوں کی فوج ہے۔ لشکر قریب آ کر رک گیا۔ وہ صرف 5,000 سپاہی تھے۔ خوارزم شاہ کو مایوسی ہوئی۔ ایک سوار آگے بڑھا اور خوارزم شاہ کو دور سے پہچان کر گھوڑا بھگاتا ہوا اس کے قریب آ گیا۔ وہ جلال الدین تھا۔ ایک لمحے کے لیے باپ اور بیٹا ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہے۔ خوارزم شاہ نے کہا، جلال، گھوڑے سے نہیں اترو گے؟ نہیں، بہت دور جانا ہے۔ میں صرف یہ پوچھنے آیا ہوں کہ آپ نے مجھے کیوں بلایا ہے؟ تو تم میری مدد کے لیے نہیں آئے؟ اس ویران جگہ پر آپ کو کیا خطرہ ہے؟ میں موت کی تلاش میں جا رہا ہوں۔ موت سے بھاگنے والوں کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ خوارزم شاہ نے آگے بڑھ کر جلال الدین کے گھوڑے کی باگ پکڑتے ہوئے کہا، نہیں نہیں، میں تمہیں نہیں جانے دوں گا۔ زمین میرے لیے تنگ ہو چکی ہے، تم میرا آخری سہارا ہو،
چلو میں تمہیں اپنا خیمہ دکھاتا ہوں، وہ تیروں سے پٹا پڑا ہے۔ آج ساری دنیا میری دشمن ہے، کیا میرا بیٹا بھی میرا ساتھ نہیں دے گا؟ جلال الدین نے جواب دیا، کاش آپ نے دنیا کے ساتھ کوئی بھلائی کی ہوتی، آپ کی وجہ سے ملک کو ایک وحشی اور حقیر دشمن کی غلامی نصیب ہوئی۔ آپ نے صرف اپنی جان کے خوف سے سارا ملک بھیڑیوں کے سپرد کر دیا۔ قوم آپ کی غلطیوں کا خمیازہ بھگت رہی ہے۔ مسلمان آپ کی وجہ سے تاتاریوں کے ہاتھوں اپنی بہو بیٹیوں کی بے حرمتی دیکھ رہے ہیں۔ آپ آج انہیں یہ پیغام بھیجتے ہیں کہ وہ آ کر آپ کے خیمے پر پہرا دیں، لیکن کس منہ سے؟ جلال جلال، میں تمہارا باپ ہوں۔ کاش آپ کے پہلو میں دل ہوتا، لیکن قدرت نے وہاں گوشت کا ایک بے جان لوتھڑا رکھ دیا ہے۔ آخر ان باتوں سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ کچھ نہیں، آپ کے ساتھ میری آخری ملاقات ہے اور میں آپ کے پاس درخواست لے کر آیا ہوں کہ خزانے میرے حوالے کر دیجئے۔ میں چاہتا ہوں کہ بخارا اور سمرقند کے خزانوں کی طرح وہ بھی تاتاریوں کے قبضے میں نہ آ جائے۔ مجھے تازہ افواج تیار کرنے کے لیے ایک ایک کوڑی کی ضرورت ہے۔ تو تمہارا خیال ہے کہ تم تاتاریوں کے ساتھ لڑ سکتے ہو؟ میرا شروع سے یہ خیال تھا، لیکن آپ نے میرا راستہ رو کے رکھا۔ جلال، تاتاریوں کے ساتھ لڑنے کا خیال ایک جنون ہے، اور میں اس مصیبت میں اپنی رہی سہی پونجی سے محروم نہیں ہونا چاہتا۔ خدا کے لیے میرا ساتھ دو، مجھے اپنی جان سے زیادہ تمہاری جان عزیز ہے۔ اس آسمان کے نیچے ایسی جگہیں ہیں جہاں ہم آرام سے باقی زندگی گزار سکتے ہیں۔ ہم مصر چلے جائیں گے، اندلس چلے جائیں گے۔ جلال الدین نے جواب دیا، میں بزدلوں کی زندگی بسر کرنے والوں کا ساتھ دینے کے بجائے بہادروں کی موت مرنے والوں کا ساتھ دوں گا۔ وہ قوم جو آپ کے تخت و تاج کے لیے خون بہاتی رہی، آج اسے میرے خون اور پسینے کی ضرورت ہے۔ میں اسے پیٹ نہیں دکھا سکتا۔ لیکن ان 5000 سپاہیوں سے تم کیا کر سکو گے؟ تاتاری ریت کے ذروں سے بھی زیادہ ہیں۔ ایسے موقعوں پر ایک سپاہی فتح اور شکست سے بے نیاز ہو کر میدان میں کودنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ میں اپنا فرض پورا کروں گا۔ فتح اور شکست خدا کے ہاتھ میں ہے، لیکن جیتے جی شکست کا اعتراف ایک مسلمان کے شایان شان نہیں۔ مجھے یہ بھی یقین ہے کہ اگر میں ان 5000 سپاہیوں کو بہادروں کی موت مرنا سکھا دوں تو ساری قوم جی اٹھے گی۔ آپ مصر جائیے، مجھے اس خزانے کی ضرورت نہیں۔ میں پیٹ پر پتھر باندھ کر اور جسم پر چیتڑے اوڑھ کر لڑوں گا، اور مجھے یقین ہے کہ قوم میرا ساتھ دے گی۔ جلال الدین نے باگ کھینچ کر گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ جلال، ٹھہرو، مجھے یہاں چھوڑ کر نہ جاؤ، یہاں میرا کوئی نہیں، مجھے اپنے ساتھ لے چلو۔ جلال الدین نے گھوڑا روکتے ہوئے کہا، چلیے۔ لیکن کہاں؟ موت کے پیچھے آزادی کی تلاش میں۔ نہیں نہیں بیٹا میرا کہا مانو، ہم تاتاریوں سے نہیں لڑ سکتے۔ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام سے زیادہ میرے لیے آپ کا حکم مقدم نہیں۔ ہماری منزل اور راستے مختلف ہیں۔ خدا حافظ۔ چند دن کے بعد خوارزم شاہ کو کسی نے تاتاریوں کی آمد کی خبر دی، اور وہ اپنے چند رفیقوں سمیت بحیرہ خزر کے ایک جزیرے میں پناہ گزین ہو گیا اور وہیں گمنامی کی موت مر گیا۔ تاتاریوں کا سہیل ہمگیر ترکستان، خراسان اور ایران کے وسیع میدانوں کا رخ کر رہا تھا۔ آگ اور خون کے اس طوفان کے سامنے پہاڑ، دریا، قلعے کوئی شے نہ تھے۔ شمال اور مغرب میں تاتاریوں کے سیلاب کی لہریں سلطنت خوارزم کی حدود سے آگے گزر کر دریائے دینسپر کے کناروں کو چھو رہی تھیں۔ چنگیز خان کا ایک بیٹا روس میں ماسکو کے دروازے پر دستک دے رہا تھا، اور دوسرا مشرقی یورپ کی چھوٹی چھوٹی سلطنتوں کو تخت و تاراج کر رہا تھا۔ لیکن خوارزم کی وسیع سلطنت میں ابھی تک ایک ناقابل تسخیر چٹان موجود تھی۔ سیلاب کی تند و تیز لہریں کئی بار اس کے اوپر سے گزر گئیں، لیکن اسے متزلزل نہ کر سکیں۔ خوارزم کی خاکستر میں ابھی تک آگ کی ایک چنگاری سلگ رہی تھی، اور چنگیز خان یہ خطرہ محسوس کر رہا تھا کہ اگر اس چنگاری کو ختم نہ کیا گیا تو راکھ کا یہ انبار کسی دن ایک آتش فشاں پہاڑ بن جائے گا۔ یہ آہنی چٹان اور یہ نہ بجھنے والی چنگاری جلال الدین تھا، ایک بزدل باپ کا بہادر بیٹا۔ وہ ان لوگوں میں سے تھا جو جیتے جی ہار نہیں مانا کرتے، جو فتح اور شکست سے بے نیاز ہو کر لڑتے ہیں، طوفان میں ڈوبتے ہوئے سمندر کی گہرائی کی پرواہ نہیں کرتے۔ جلال الدین نے جان بازوں کی ایک مٹھی بھر جماعت کے ساتھ کئی میدانوں میں تاتاریوں کا مقابلہ کیا۔
وہ ایک جگہ سے شکست کھا کر نکلتا اور دوسرے دن یہ سنا جاتا کہ وہ 30 یا 40 کوس دور اپنی سلطنت کے کسی کھوئے ہوئے شہر کو واپس لے چکا ہے۔ کبھی اس کے ساتھ 5000 سپاہی ہوتے، کبھی 500 اور کبھی 5000 سے بھی کم، لیکن وہ لڑتا رہا۔ وہ بھوکے شیر کی طرح عقب سے حملہ کرتا، عقاب کی طرح ہراول پر جھپٹتا اور تاتاریوں کے دیکھتے دیکھتے کسی پہاڑ یا جنگل میں روپوش ہو جاتا۔ رات کے وقت اس کے سوار تاتاریوں کی چھاؤنیوں پر حملہ کرتے اور آن کی آن میں جلتی ہوئی مشلوں سے سینکڑوں خیموں کو آگ لگا جاتے۔ وہ تاتاریوں کی ٹڑی دل افواج سے مرعوب نہ ہوا۔ مفتوحہ شہروں اور بستیوں پر تاتاریوں کے مظالم کی داستانیں اس کا حوصلہ پست نہ کر سکی۔ بخارا، سمرقند اور دوسرے شہروں پر تاتاریوں کے مظالم کی داستانیں سن کر جنوب کے شہروں کی بیشتر آبادی ہمسایہ ممالک کی طرف ہجرت کر چکی تھی۔ عراق، شام، افغانستان اور مصر کی طرف جانے والے راستوں پر لاکھوں پناہ گزین بچوں، مردوں اور عورتوں کے قافلے بھوک سے مر رہے تھے۔ صاحب حیثیت لوگ محمد شاہ کی پہلی شکست کے خبر پاتے ہی دوسرے ممالک میں ہجرت کر چکے تھے، لیکن چند اور شہر فتح ہونے کے بعد جب سب کو یقین ہو گیا کہ تاتاری کسی ایسے مسلمان مرد کو زندہ نہیں چھوڑتے جو تلوار اٹھا سکتا ہے، تو غریب و نادار لوگ بھی اپنی بستیاں اور شہر خالی کرنے لگے۔ قافلوں اور قافلوں کے رہنماؤں میں سے بہت کم کو علم ہوتا تھا کہ ان کی منزل کہاں ہے، لیکن وہ جا رہے تھے۔ شمال مشرق سے تاتاریوں کا خوف انہیں جنوب مغرب کی طرف دھکیل رہا تھا۔ چند قافلوں کا تاتاریوں سے تصادم ہوا، ان میں سے چند خوبصورت عورتوں کے سوا تمام کو قتل کر دیا جاتا۔ روز ازل سے لے کر اب تک دن کے وقت سورج اور رات کے وقت تاروں نے خدا کی زمین پر اپنی آنکھوں سے ایسے مظالم نہ دیکھے تھے۔ پناہ گزینوں کی زیادہ تر تعداد مرو کا رخ کر رہی تھی، اور یہ وہ شہر تھا جو 6 صدیاں پیشتر ترکستان کے فاتح اعظم قتیبہ بن مسلم باہلی کا مستقر تھا، جہاں سلطان سنجر سلجوقی کی خبر موجود تھی۔ جلال الدین کی سرگرمیوں کے باعث پیشتر پناہ گزینوں کو تاتاریوں کے ہاتھوں سے بچ کر مرو پہنچنے کا موقع مل گیا۔ چند مہینوں میں مرو میں کئی لاکھ پناہ گزین جمع ہو چکے تھے۔ اہم فیصلے۔ طاہر کو قید ہوئے 10 مہینے گزر چکے تھے۔ ابتدائی چند ہفتے عوام بہت مشتعل رہے، لیکن آہستہ آہستہ ان کا جوش و خروش ٹھنڈا پڑ گیا اور مظاہرے بند ہو گئے۔ حکومت نے عوام کی طرف سے مطمئن ہو کر عبدالعزیز، عبدالملک اور ان کے ساتھیوں کے متعلق حکومت کے خلاف نفرت پھیلانے کے جرم میں گرفتاری کے احکام جاری کر دیے، لیکن سنجیدہ اور بااثر لوگوں کا ایک طبقہ ان کا حامی تھا اور حکومت کو انہیں پرامن طریقے سے گرفتار کرنے کا موقع نہ ملا۔ بخارا، سمرقند، طوس، ترمز اور رے کے متعلق المناک خبریں سن کر اہل بغداد نے پھر کروٹ لی اور طاہر کے حامیوں کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا۔ پناہ گزینوں کا ایک قافلہ بغداد پہنچا اور ان کی زبانی تاتاریوں کے روح فرسا مظالم کی داستانیں سننے کے بعد بغداد کی ہر محفل میں خلیفہ اور عمرائے سلطنت کی بے حسی پر نکتہ چینی میں اضافہ ہونے لگا۔ تاتاریوں کے ایران میں داخل ہونے کی خبر سن کر ان کی بے چینی خوف و ہراس میں تبدیل ہو گئی اور لوگ کھلے بندوں وزیر اعظم، خلیفہ اور دوسرے عمرا کے خلاف غم و غصے کا اظہار کرنے لگے۔ ایک رات شہر کی مسجد میں دروازے پر اس مضمون کے اشتہار چسپاں تھے: غفلت کی نیند سونے والوں، جاگو، ہلاکت اور بربادی کا طوفان بغداد کے دروازوں پر دستک دے رہا ہے۔ جن لوگوں کو تم اپنا محافظ سمجھتے ہو، وہ تاتاریوں کے ساتھ تمہاری عزت اور آزادی کا سودا کر چکے ہیں۔ کیا اب تک حکومت کی غیر جانبداری یہ ثابت کرنے کے لیے کافی نہیں کہ طاہر بن یوسف نے خلیفہ اور چنگیز خان کے درمیان جس خفیہ سمجھوتے کا انکشاف کیا تھا وہ ہو چکا ہے؟ اگر طاہر کا الزام غلط تھا تو حکومت اس پر کھلی عدالت میں مقدمہ چلانے کی جرأت کیوں نہیں کرتی؟ اگر خلیفہ کو علاء الدین محمد خوارزم شاہ سے دشمنی تھی تو وہ چل بسا۔ اب ترکستان، خراسان اور ایران میں تاتاریوں کے ناقابل بیان مظالم کی اطلاعات سن کر بھی خلیفہ دشمنان اسلام کے خلاف اعلان جہاد کیوں نہیں کرتا؟ بغداد کے لوگوں، تمہارے غدار تمہیں اس دشمن کے ہاتھ فروخت کر رہے ہیں جو کسی پر رحم کرنا نہیں جانتا۔ اب وقت آ گیا ہے، تم اپنے لیے ایک فیصلہ کرو۔ جامع مسجد میں جمعہ کی نماز کے بعد ایک پیغام سنایا جائے گا۔ جمعہ کے دن مسجد میں قدم رکھنے کو جگہ نہ تھی اور پیغام سنانے والا عبدالملک تھا۔
سامعین یہ محسوس کر رہے تھے کہ طاہر بن یوسف کی روح قید خانے سے نکل کر اس کے وجود میں آ گئی ہے۔ اس کی تقریر کا سب سے بڑا اثر یہ تھا کہ جن قاضیوں نے طاہر بن یوسف کے خلاف باغی ہونے کا فتویٰ دیا تھا ان کے مکانات کو آگ لگا دی گئی۔ شام کے وقت مشتعل ہجوم وزیر اعظم کے محل کے دروازے کے سامنے نعرے لگا رہا تھا۔ اکابرین سلطنت ایک وسیع کمرے میں خلیفہ کی مسند کے سامنے کرسیوں پر رونق افروز تھے۔ نقیب نے خلیفہ کی آمد کا اعلان کیا اور امرا اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ ایک سپاہی نے مسند کے پیچھے دروازے کا پردہ ہٹایا اور خلیفہ 4 حبشی غلاموں کی ننگی تلواروں کے سائے میں مسند پر نمودار ہوا۔ نقیب کے دوسرے اعلان پر امرا اپنی اپنی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ خلیفہ کے حکم پر ناظم شہر نے اٹھ کر شہر کی تازہ صورت حالات کے متعلق اپنی رپورٹ پیش کی اور اکثر امرا نے یکے بعد دیگرے اس پر اپنی رائے کا اظہار کیا۔ وہ تمام اس بات پر متفق تھے کہ طاہر کی گرفتاری کے بعد عوام بے حد مشتعل ہو چکی ہے۔ شہر کے سب سے بڑے قاضی کا مکان صرف اس لیے جلا دیا گیا کہ انہوں نے اس کے خلاف بغاوت کا فتویٰ دیا تھا، اور جن علماء نے اس کے بے دین ہونے کا اعلان کیا تھا مشتعل ہجوم ان کے گھروں پر ہر روز پتھر پھینکتے ہیں۔ شہر کی مساجد پر گمراہ قسم کے نوجوان قابض ہو رہے ہیں اور سلطنت کے ایک ایک عہدیدار کو برسر کوسا جا رہا ہے۔ شہر کے کوتوال نے بتایا ہے کہ عبدالعزیز اور عبدالملک کی کوششوں سے فوج کے کئی سپاہی اور افسر درپردہ ان باغیانہ سرگرمیوں کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ خلیفہ نے یہ تمام واقعات سننے کے بعد بے قراری سے پہلو بدلتے ہوئے کہا، باغیوں کی سرگرمیوں کے متعلق ہم بہت کچھ سن چکے ہیں۔ ہم یہ پوچھتے ہیں کہ تم لوگوں نے اب تک کیا کیا ہے، کتنے آدمی گرفتار کیے؟ کوتوال اور ناظم شہر اس سوال پر وزیر اعظم کی طرف دیکھنے لگے۔ وزیر اعظم نے اٹھ کر کہا، امیر المومنین کی اجازت سے میں اس سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ خلیفہ نے اسبات میں سر ہلا دیا اور وزیر اعظم نے کہا، لوگ اس بات سے زیادہ بدظن ہوئے ہیں کہ ہم نے طاہر پر مقدمہ چلائے بغیر اسے قید خانے میں ڈال دیا ہے۔ اس نے اپنی تقریروں میں حکومت پر سخت الزامات لگائے تھے۔ اگر اسے عدالت میں لایا جائے تو مجھے یقین ہے کہ وہ کسی الزام کا ثبوت نہیں دے سکے گا، اور رائے عامہ جو آج ہمارے خلاف ہے کل اس سے کہیں زیادہ اس کے خلاف ہو جائے گی۔ ہم اگر آج اندھا دھند گرفتاریاں شروع کر دیں تو بغداد کے قید خانے بھر جائیں گے، لیکن باغیوں کی تعداد میں کمی نہ ہوگی۔ اس کے علاوہ ترکستان کے مفتوحہ علاقوں پر تاتاریوں کے مظالم کسی سے پوشیدہ نہیں۔ جب اسلامی ممالک کے باشندوں کو پتہ چلے گا کہ بغداد کی عوام حکومت کو تاتاریوں کے ساتھ ساز باز کرنے کا مجرم گردانتے ہیں، اور حکومت کھلی عدالت میں اپنی نیک نیتی کا ثبوت دینے کے بجائے لوگوں پر سختی کر کے ان کی آواز دبانا چاہتی ہے، تو وہ یہ سوچنے میں حق بجانب ہوں گے کہ حکومت واقعی مجرم ہے۔ طاہر نے ممبر پر کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا تھا کہ اس کے ساتھ جو نوکر یہاں سے روانہ ہوئے تھے ان کے منڈے ہوئے سروں پر سابق وزیر خارجہ اور حضرت امیر المومنین مدظ اللہ العالی کے دستخطوں سے ایسی تحریر لکھی ہوئی تھی جس میں تاتاریوں کو خوارزم پر حملہ کرنے کی ترغیب دی گئی تھی، لیکن ہم آسانی سے یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ ایک افسانہ ہے۔ وحید الدین اپنی پہلی سازش کے انکشاف کے بعد اچانک روپوش ہو گیا تھا اور آج تک اس کا پتہ نہیں، اور طاہر یہاں سے وحید الدین کے روپوش ہو جانے سے 1 یا 1.5 ماہ بعد قراقرم کی طرف روانہ ہوا تھا۔ اس لیے وہ یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ اس کے ساتھ وحید الدین سے کوئی تحریر یا ہدایات لے کر گئے تھے۔ اس کے علاوہ ان کے بیان کے مطابق وہ تینوں آدمی مارے جا چکے ہیں اور ان کے سر خوارزم شاہ کے پاس بھیجے گئے تھے، اس لیے وہ اس تحریر کے متعلق بھی کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکتا۔ مجھے یقین ہے کہ اسے قاضی کے سامنے لایا جائے تو بغداد کا احمق ترین آدمی بھی اسے جھوٹا خیال کرے گا۔ اس کے برعکس اس پر مقدمہ چلائے بغیر اسے قید میں رکھنے یا کوئی اور سزا دینے سے بغداد کے لوگوں کی بے چینی بڑھتی جائے گی۔ امرائے سلطنت کی اکثریت نے وزیر اعظم کی تجویز کی حمایت کی۔ خلیفہ نے محلب بن داؤد کی طرف دیکھا اور اس نے اٹھ کر نہایت فصیح انداز میں تقریر شروع کی۔ ہم طاہر کو ایک معمولی عقل کا آدمی سمجھنے میں غلطی کر رہے ہیں۔ میرے خیال میں وہ بغداد کی فضا مقدر کرنے کے لیے حکومت خوارزم کی ہدایات پر عمل کر رہا ہے۔ اس کی دولت کے قصے پہلے بھی مشہور تھے اور اب وہ اس مہم کے لیے یقیناً اپنے ساتھ بہت کچھ لے کر آیا ہوگا۔ وہ نوکر جو اس کے ساتھ گئے تھے نہایت معمولی حیثیت کے لوگ تھے۔ ممکن ہے کہ دولت کے لالچ سے وہ اس کے مقاصد کا اعلی کار بننے کے لیے تیار ہو گئے ہوں،
اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ زندہ ہوں اور طاہر نے انہیں بغداد کے کسی گوشے میں چھپا رکھا ہو، اور ان کی موت کا قصہ اس لیے مشہور کیا کہ ہم ان کی جستجو نہ کریں۔ آپ صرف اس بھروسے پر اسے عدالت میں اپنے الزامات ثابت کرنے کا موقع دینا چاہتے ہیں کہ اس کے حق میں گواہی دینے والا کوئی نہیں، لیکن اگر اچانک وہ 3 آدمی کسی گوشے سے نکل کر عدالت میں آ جائیں تو عوام کو آپ یہ نہیں سمجھا سکیں گے کہ وہ جھوٹے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی ممکن ہے کہ وحید الدین محض اس سازش کو چھپانے کے لیے روپوش ہو گیا ہو، اسی نے ان تینوں آدمیوں کے سروں پر کچھ لکھا ہو اور اسی نے خلیفہ کے جعلی دستخط کیے ہوں۔ کسی کے لیے سابق وزیر خارجہ کی ہاتھ کی تحریر پہچاننا مشکل نہ ہوگا۔ طاہر نے اپنی ایک تقریر میں کہا تھا کہ قراقرم میں ان کے سر مونڈ کر یہ تحریریں پڑھی گئیں، اس لیے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انہیں بغداد سے طاہر کے ساتھ بھیجنے سے کچھ عرصہ پہلے ہی تیار کر لیا گیا تھا۔ وحید الدین ایک عام آدمی نہ تھا، وہ حکومت کا ایک اہم رکن تھا۔ اگر عدالت میں اس کی سازش ثابت ہو گئی تو عوام ہم سب کو مجرم گردانیں گی، اس لیے میں اسے عدالت میں لانا خطرے سے خالی نہیں سمجھتا۔ تاہم میں وزیر اعظم کی اس رائے کے حق میں ہوں کہ سردست کسی سخت اقدام سے عوام کو مشتعل کرنا خطرے سے خالی نہیں۔ اگر ہم تدبر سے کام لیں تو یہ تمام مشکلات حل ہو سکتی ہیں۔ حضرت امیر المومنین اور قابل احترام وزیر اعظم، مجھے اجازت دیں تو میں تخلیہ میں ایک تجویز پیش کروں۔ خلیفہ نے عصر کے وقت وزیر اعظم اور محلب کو حاضر ہونے کا حکم دے کر مجلس برخاست کر دی۔ عصر کے وقت جب وزیر اعظم خلیفہ کے محل کے دروازے پر پہنچا تو شہر کا ناظم اور محلب باہر نکل رہے تھے۔ وزیر اعظم کے استفسار پر محلب نے بتایا کہ مجھے خلیفہ نے وقت سے پہلے ہی بلا لیا تھا اور میں اپنی تجویز پیش کر چکا ہوں۔ خلیفہ میرے ساتھ متفق ہیں اور اب میں آپ کی طرف آ رہا تھا۔ میں نے خلیفہ کو یہ مشورہ دیا کہ طاہر کو قید سے فرار ہونے کا موقع دیا جائے تاکہ تاتاریوں کی افواج مرو پر حملہ کر چکی ہے، وہ اور اس کے تمام سر پھرے ساتھی موقع ملتے ہی اس طرف بھاگ جائیں گے، اس کے بعد خود بخود ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ اس کی گرفتاری کے فوراً بعد سرکاری جاسوسوں نے بتا دیا تھا کہ اگر اسے گرفتار نہ کیا جائے تو وہ 1 یا 2 دن کے اندر بغداد چھوڑنے والا تھا۔ اب ہم اسے رہائی کا موقع دیتے ہی شہر میں منادی کرا دیں گے کہ اسے پکڑوانے والے کو ایک بہت بڑی رقم انعام میں دی جائے گی، اور اس کے چلے جانے کے 1 یا 2 دن بعد ہم یہ مشہور کر دیں گے کہ وہ خوارزم شاہ کے ائمہ پر بغداد میں فتنہ پیدا کرنے کے لیے آیا تھا۔ وزیر اعظم نے کہا، آپ نے ہمیں یہ راستہ بتا کر ملک کی بہت بڑی خدمت کی ہے۔ میں ابھی داروغہ کو حکم بھیجتا ہوں کہ اسے قید خانے سے بھگا دے۔ محلب نے کہا، یہ کام میرے سپرد کر دیجئے، میں کل ناظم شہر کے ساتھ خود داروغہ کے پاس جاؤں گا اور اسے سمجھا دوں گا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ وزیر اعظم نے کہا، آپ نے مجھے بہت بڑی ذہنی کوفت سے نجات دلائی، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ محلب نے جواب دیا، یہ میرا فرض تھا۔ لوگ بہت مشتعل ہو رہے تھے، میرے خیال میں اسے جلدی قید خانے سے نکال دینا چاہیے۔ محلب نے کہا، آپ مطمئن رہیں، وہ کل تک آزاد ہو جائے گا۔ صفیہ دریا کے کنارے بالائی منزل کی چھت پر کھڑی تھی۔ شام ہونے کو تھی۔ مغربی افق پر آفتاب کو اپنی آغوش میں لینے والے بادلوں کا رنگ سرخ ہو رہا تھا۔ پرندے آسمان کی مشعل کو روپوش ہوتے دیکھ کر اپنے اپنے گھونسلوں میں پناہ لے رہے تھے۔ فضا کے دھندلکے کے ساتھ چاند کا زردی مائل چہرہ روشن ہونے لگا۔ ستارے آسمان کے آنچل سے جھانکنے لگے اور مغموم کائنات مسکرا اٹھی۔ فضا میں خنکی بڑھ رہی تھی۔ دن بھر کے تھکے ہوئے ماہی گیر اپنی اپنی کشتیاں دوسرے کنارے پر لگا رہے تھے۔ پانی کی سطح سے کبھی کبھی کوئی بے قرار مچھلی 1-2 بالشت اچھلتی پھر روپوش ہو جاتی۔ صفیہ نیچے اترنے کا ارادہ کر رہی تھی کہ اسے کسی کے پاؤں کی آہٹ سنائی دی۔ اس نے مڑ کر دیکھا اور بے پرواہی سے منہ پھیر لیا۔ یہ قاسم تھا۔ اس نے کہا، صفیہ سردی لگ جائے گی، چلو نیچے۔ صفیہ نے کوئی جواب نہ دیا اور آگے بڑھ کر پھر دریا کی طرف دیکھنے لگی۔ صفیہ، خدا کے لیے بولو، مجھے جی بھر کر کوسو، میرے لیے تمہاری یہ خاموشی ناقابل برداشت ہے۔ اگر مجھے معلوم ہو کہ اس دریا کا رخ بدل دینے سے تمہاری کھوئی ہوئی مسکراہٹ واپس دلا سکتا ہوں تو خدا کی قسم میں اس کے لیے بھی تیار ہو جاؤں گا۔ وہ چلائی، تم جھوٹے ہو، تم مکار ہو، خدا کے لیے جاؤ، مجھے پریشان نہ کرو۔ بس میں یہی سننے کے لیے آیا تھا
اس نے اپنی خفت کو چھپاتے ہوئے مسکرانے کی کوشش کی۔ صفیہ نے اور زیادہ تلخ ہو کر جواب دیا، تم ظالم ہو، تم کمینے ہو، تم قوم کے غدار ہو، جاؤ ورنہ میں اس چھت سے چھلانگ لگا دوں گی۔ قاسم نے آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑ لیا۔ صفیہ، واقعی تمہیں مجھ سے اتنی نفرت ہے؟ میں تمہیں نفرت کے قابل بھی نہیں سمجھتی۔ اس نے اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، یہ سب کچھ طاہر کی وجہ سے ہے، وہ بے وقوف بدو۔ قاسم غصے سے دانت پیس رہا تھا۔ میں تمہیں ہمیشہ قابل نفرت سمجھتی تھی، تم جھوٹ کہتی ہو۔ تم نے آج جو کچھ ابا، امی اور سکینہ سے کہا ہے میں سن چکا ہوں۔ مجھ سے نفرت کی وجہ یہ ہے کہ تم اس جاہل سے محبت کرتی ہو، لیکن تمہیں اپنا فیصلہ بدلنا پڑے گا۔ تم میرے پاؤں پر سر رکھنے پر مجبور ہو جاؤ گی۔ صفیہ نے قاسم کی طرف حقارت سے دیکھتے ہوئے کہا، میں مر جانا بہتر سمجھوں گی، اور میں یہ کہتے ہوئے شرم محسوس نہیں کرتی کہ مجھے اس سے محبت ہے۔ میں نے جو کچھ چچا، چچی اور سکینہ سے کہا ہے تمام دنیا کے سامنے کہوں گی۔ تم زیادہ سے زیادہ اسے موت کی سزا دے سکتے ہو، لیکن مجھے اس محل سے زیادہ اس کی قبر کی مٹی عزیز ہوگی۔ تم مجھ سے سب کچھ چھین سکتے ہو، لیکن اس کی محبت نہیں چھین سکتے۔ قاسم نے کہا، تمہیں اس کی قبر کی مٹی عزیز ہوگی، لیکن تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ اسے قبر کی مٹی بھی نصیب نہیں ہوگی۔ مجھے اس کی پرواہ نہیں، میں اسے ہر جگہ دیکھ سکوں گی، دریا کی ان لہروں میں، چاند کی روشنی میں، ستاروں کی جگمگاہٹ میں۔ وہ ہر وقت میرے پاس ہوگا۔ میں پھولوں میں اس کی مسکراہٹ دیکھوں گی، ہواؤں کی سراہٹ میں ان کی آواز سنوں گی۔ تم اسے مجھ سے چھین سکتے ہو، جدا نہیں کر سکتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری محبت کو اس بات کی پرواہ نہیں کہ وہ زندہ رہے یا مر جائے۔ تمہیں اس کی زندگی کے بلند مقاصد سے کوئی دلچسپی نہیں۔ تم ان بلند مقاصد کے متعلق کیا جانتے ہو؟ ایک گندی نالی میں پلنے والا کیڑا آسمان کی بلندیوں سے باتیں کرنے والے عقاب کی خیالات کیسے سمجھ سکتا ہے؟ تو کیا تم یہ پسند کرو گی کہ تمہارے عقاب کے پر صرف تمہاری وجہ سے کاٹ ڈالے جائیں؟ اگر تم یہ چاہتی ہو کہ وہ اپنے مقاصد کے لیے زندہ رہے تو تم اسے موت کے منہ سے بچا سکتی ہو، لیکن تمہیں ایک چھوٹی سی قربانی دینا پڑے گی۔ میں اس کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دے سکتی ہوں۔ قاسم نے کہا، لیکن یہ اچھی طرح سوچ لو، تمہیں صرف اس کی ذات سے محبت ہے۔ اس کے مقاصد کے لیے قربانی دینا تمہارے لیے آسان نہ ہوگا۔ تمہیں اپنی محبت قربان کرنا پڑے گی۔ بتاؤ، تم اس کے لیے تیار ہو؟ بولو، خاموش کیوں ہو گئی؟ میں آج تمہارا امتحان لینے کے لیے آیا ہوں۔ کان کھول کر سنو، اسے قتل کر دینے کا فیصلہ ہو چکا ہے، لیکن تمہارا ایک وعدہ اس کی جان بچا سکتا ہے۔ میں اسے قید خانے سے فرار ہونے کا موقع دے سکتا ہوں۔ وہ ترکستان یا کسی اور ملک میں جا کر اپنے بلند مقاصد کے لیے زندہ رہ سکتا ہے۔ صفیہ نے قدرے نرم ہو کر سوال کیا، اور اس کے عوض مجھ سے کیا وعدہ لینا چاہتے ہو؟ وہ یہ کہ تم میرے ساتھ شادی کر لو گی۔ دونوں کچھ دیر ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ صفیہ کے کانوں میں طاہر کے یہ الفاظ گونج رہے تھے، آپ ایک عالیشان محل میں رہ کر بھی اپنا دم گھٹتا محسوس کرتی ہیں، لیکن ترکستان میں آپ کی ہزاروں ایسی بہنیں جنہیں اس آسمان کے نیچے سر چھپانے کو جگہ نہیں ملتی۔ اس وقت میری توجہ کی حقدار وہ ہیں۔ اسلام کی وہ بد نصیب بیٹیاں اپنی عراق، عرب اور مصر کے پرامن شہروں میں رہنے والی بہنوں سے پکار پکار کر یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر تمہارے بھائی، شوہر اور عزیز ہماری مدد کو پہنچ سکتے ہیں تو خدا کے لیے ان کا راستہ نہ روکو۔ دریا میں بہتے ہوئے اس انسان کی طرح جس کے ہاتھ میں کنارے پر اگی ہوئی گھاس کے چند تنکے آ گئے ہوں، صفیہ نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے کہا، میں وعدہ کرتی ہوں، لیکن مجھے تمہاری باتوں پر یقین نہیں آتا۔ اسے قید سے چھوڑانا تمہارے بس میں نہیں۔ قاسم نے پر امید ہو کر کہا، تم اطمینان رکھو، وہ بہت جلد آزاد ہو جائے گا۔ صفیہ نے سراپا التجا بن کر کہا، قاسم، میرے ساتھ دھوکہ نہ کرنا، عالم اسلام کو اس کی ضرورت ہے۔ اگر تم مجھے معاف نہیں کر سکتے تو اپنے ہاتھوں سے میرا گلا گھونٹ ڈالو۔ دنیا میں میرا ہونا نہ ہونا ایک جیسا ہے، لیکن اس کی موت شاید لاکھوں انسانوں کی موت ہو۔ قاسم نے جواب دیا، تم عنقریب سنو گی کہ وہ خوارزم پہنچ چکا ہے، چلو نیچے چلیں۔ صفیہ اس کے ساتھ چل دی۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو سکینہ نے کہا، تم کہاں غائب ہو گئی تھی؟ کھانا ٹھنڈا ہو گیا۔ وہ جواب دیے بغیر اپنے بستر پر لیٹ گئی اور تکیے میں منہ چھپا کر ہچکیاں لینے لگی۔
سکینہ نے اسے اٹھا کر اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، صفیہ تمہیں کیا ہو گیا؟ بتاؤ، خدا کے لیے بتاؤ۔ لیکن صفیہ نے اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے کہا، سکینہ جاؤ، مجھے تنہا رہنے دو۔ شام کے وقت قید خانے کی 4 دیواری کے اندر داروغہ کے مکان کے ایک کمرے میں مہلب، ناظم شہر اور داروغہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ناظم شہر نے مہلب سے سوال کیا، فرض کیجئے اگر آج اس نے کھانا نہ کھایا تو کل ضرور کھائے گا۔ داروغہ نے کہا، میری نظر میں تو وحید الدین بھی کم خطرناک نہیں، مجھے ڈر ہے کہ وہ کسی وقت ہماری گردن پر تلوار ثابت ہوگا، اس لیے بہتر یہ ہوگا کہ اسے بھی قید خانے کی زندگی سے آزاد کیا جائے۔ مہلب نے جواب دیا، اس کے متعلق بعد میں دیکھا جائے گا۔ ایک سپاہی نے اندر آ کر اطلاع دی، قاسم آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ مہلب نے حیران ہو کر سوال کیا، قاسم؟ بلاؤ اسے۔ قاسم نے آتے ہی شکایت کی کہ وہ اسے دیر سے ڈھونڈ رہا ہے۔ مہلب نے سوال کیا، تمہیں میرے یہاں آنے کی کس نے خبر دی؟ مجھے آپ کی قیامگاہ سے پتہ چلا کہ آپ ناظم کے ساتھ گئے ہیں۔ ناظم کے گھر سے اس جگہ کا پتہ چلا، میں آپ سے تنہائی میں 2 باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ مہلب نے ناظم اور داروغہ کو اشارہ کیا اور وہ اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلے گئے۔ قاسم کرسی پر بیٹھ گیا۔ مہلب نے سوال کیا، آپ پریشان معلوم ہوتے ہیں، کہیے خیریت تو ہے؟ میں آپ سے ایک ضروری بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ پوچھیے۔ قاسم نے کہا، مجھے ابا جان سے معلوم ہوا ہے کہ آپ طاہر کو فرار ہونے کا موقع دینا چاہتے ہیں۔ یہ درست ہے، لیکن یہ بات آپ کسی کو نہ بتائیں۔ میں بحیثیت ایک دوست کے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا واقعی یہ درست ہے؟ مہلب نے کہا، یہ بالکل درست ہے، لیکن اگر آپ کو یہ بات پسند نہ ہو تو فیصلہ تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ نہیں نہیں، قاسم نے جواب دیا، بلکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ یہ فیصلہ تبدیل نہ کریں۔ مہلب نے مسکراتے ہوئے سوال کیا، کیوں؟ آپ اپنے ضمیر پر کوئی بوجھ محسوس کر رہے ہیں؟ قاسم نے ہنستے ہوئے جواب دیا، میرے پاس بوجھ محسوس کرنے والا ضمیر نہیں، میں ایسے ضمیر کی تعریف کیے بغیر رہ نہیں سکتا۔ لیکن یہ تو بتائیے کہ آپ ایسے خطرناک آدمی کو آزاد کیوں کرانا چاہتے ہیں؟ وہ آزاد ہو کر بھی میرا اور آپ کا دشمن رہے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ گھبرائیں نہیں۔ اگر آپ کی خواہش یہ ہے کہ وہ آزاد ہو تو میں اپنی خواہش کے خلاف بھی اسے بھاگ جانے کا موقع دوں گا۔ قاسم نے کچھ سوچ کر کہا، میں آپ کو ایک اور تکلیف دوں گا۔ اگر میں اپنے دوست کے لیے کچھ کر سکوں تو مجھے راحت ہوگی۔ قاسم نے کہا، میری کوئی بات آپ سے پوشیدہ نہیں، آپ جانتے ہیں کہ میری صفیہ کے ساتھ شادی ہونے والی ہے۔ طاہر کو ہم نے اس کے سامنے گرفتار کیا تھا، اسے طاہر کے ساتھ صرف اس لیے دلچسپی تھی کہ وہ اسلام کا بہت بڑا خادم ہے۔ اب وہ مجھ سے بدظن ہو چکی ہے۔ اگر آپ میری مدد کریں تو ہم اسے یقین دلا سکتے ہیں کہ طاہر کو آزاد کرانے میں میری کوششوں کا بھی دخل تھا، اور آپ نے میری دوستی کی وجہ سے خلیفہ کے سامنے یہ تجویز پیش کی تھی، شاید اسے میرے کہنے پر یقین آ جائے۔ مہلب نے کہا، اتنی سی بات؟ میں سمجھتا تھا کہ آپ مجھے کسی بڑے کام کے لیے کہیں گے۔ کل صبح میرا پہلا کام یہی ہوگا، لیکن یہی بہتر ہوگا کہ میں اس کے ساتھ باتیں کرنے کے بجائے آپ کے ساتھ کسی ایسی جگہ باتیں کروں جہاں سے وہ سن سکے۔ قاسم نے جواب دیا، اس کا انتظام ہو جائے گا، اس پر صرف یہ ظاہر کرنا کافی ہے کہ میں آپ کے ساتھ باتیں کر رہا ہوں، وہ یقیناً سننے کے لیے آئے گی۔ مہلب نے ہنستے ہوئے کہا، آئندہ سیاسی زندگی میں آپ کے لیے ایسی ہوشیار بیوی بہت بڑی معاون ثابت ہوگی۔ میں آپ کے سر پر سپہ سالار کی دستار رکھ رہا ہوں۔ شکریہ، اور آپ کے متعلق میرا دل یہ گواہی دیتا ہے کہ والد کے بعد بغداد کی وزارت اعظم کا قلمدان آپ کے ہاتھ میں ہوگا، لیکن مجھے آپ کے متعلق خدشہ ہے کہ آپ بیک وقت دونوں عہدے سنبھالنے کی کوشش کریں گے، اور آپ کے متعلق مجھے یہ خدشہ ہے کہ آپ خلیفہ کا تاج چھیننے سے بھی دریغ نہیں کریں گے۔ مہلب نے ہنستے ہوئے سنجیدہ ہو کر کہا، لیکن تم جانتے ہو کہ میں خلیفہ کا وفادار ہوں۔ قاسم نے اٹھ کر کہا، میں مذاق کر رہا تھا، اچھا میں جاتا ہوں، آپ صبح آنے کا وعدہ یاد رکھیے۔ میں ضرور آؤں گا۔